العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اور ان سے جو چند آیات پہلے ہیں یہود کا ذکر ہے کہ یہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں اور ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں پہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، وانی فضلتکم اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس کہ اس دن کوئی نفس کوئی چیز کسی چیز کا کوئی بدلہ نہیں ہوگی، ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ اور بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون اور اس کی آل سے، یسومونکم جو تم کو برابر عذاب میں عذاب دے رہا تھا، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا، وفی ذالکم بلاء اور یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے راستے کھول دیے سمندر میں، فرقنا راستے پھاڑ دیے سمندر میں، فانجیناکم اور ہم نے تم کو نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا فرعون اور اس کے لشکر کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اسی کو ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو تم پر یہ ہے کہ تم جتنی بھی اولاد ہو سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو، اور تم ایک نبی کے اولاد ہو کر اگر پھر تم سچائی سے اعراض کرو گے اور سچائی کو چھپاؤ گے تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ اور تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، یعنی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے اللہ کے اور ان کو کلیم اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت تمام دنیا پر سب سے فضیلت والے یہی لوگ تھے۔ آگے پھر ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس بات سے کہ اگر تم یہ نہیں مانتے ہو تو پھر اس دن سے ڈرو جس دن نفسی کا عالم ہوگا اور کسی سے کوئی چیز میں بھی بدلے میں نہیں لے جائے گی۔ کہ اگر کوئی آدمی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کے برابر آدمی کے پاس کوئی مال و دولت ہو، اگر وہ بھی اپنے چھٹکارے میں اور اپنے بچاؤ میں اللہ تعالیٰ کو دینا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولا يقبل منا شفاعہ اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر ایمان والا ہے تو اس کی تو ظاہر بات ہے اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کی ہوں گی تو کسی نہ کسی کی اس کی سفارش کے کام آ جائے گی، لیکن اگر وہ ایمان ہی نہ لائے ہو تو پھر نہ تو کسی کافر کی دوسرے کافر کے بدلے میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور اسی طرح نہ ہی کسی مومن کی کوئی کسی کافر کے مقابلے میں کافر کے لیے سفارش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں، کیونکہ ان کے والد صاحب حضرت آزر ہیں اور وہ بت پرست تھے، کہ میں ان کے لیے سفارش کروں گا، کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا، لیکن جب ان کے لیے بالکل ظاہر ہوگا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو وہ تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا تو اس لیے انہوں نے کی ہے، اور زندگی میں آدمی کر بھی سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی دعا اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا کسی کو، سفارش قبول تو کرنے کی دور کی بات ہے۔
ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ آگے 21 پارے کے اندر آئے گا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی کا کوئی گناہ نہ تو ادھر ڈالا جائے گا اور نہ کسی کو ادھر ڈالا جائے گا، بلکہ آدمی اپنے اپنے حساب کتاب کا اور اپنے اپنے کیے کا وہ حساب کتاب دے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ مددگار تو ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو مانا ہوگا، تو ان کو ان کے مددگار بھی ہوں گے اور ان کا جو ہے ان کی سفارش بھی قبول ہوں گی۔ اس میں آئے گا سورہ کبیرت میں، سورہ عبس میں آئے گا کہ باپ اپنے بھائی سے بھاگے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا بالکل، کہ وہ کوئی کسی سے پاس بھی نہیں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پاس لگوں تو مجھ سے کوئی نیکی لینے لگ جائے، تو کوئی کسی کے پاس نہیں لگے گا۔ آگے ان پر جو انعامات کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ فرعون ان پر بے تحاشا ظلم کر رہا تھا، اور ظلم کی انتہائی ہو گئی تھی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا۔ قتل کرنے کی کیا وجہ تھی کہ اس نے ایک خواب دیکھا فرعون نے۔ فرعون جو مصر کا جو بھی بادشاہ تھا اس کا لقب ہوا کرتا، اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب کا لڑکا تھا، یہ ولید نام تھا اس کا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے اور وہ ہر قبطی کے گھر کے اندر گھس گئی۔ قبطی فرعون اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ لوگ ان کو قبطی کہا کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے اور اس کی جو کاہنوں نے اس کے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ تو اسی ڈر کی وجہ سے اس نے لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا۔ پھر اس کو یہ ہوا کہ بتا دیا گیا کہ 1 سال کے بچوں کو رہنے دیا جائے اور 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو پھر یہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اس کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ تو آئے گا اس میں 16 پارے کے اندر، اور سورہ قصص میں آئے گا 19 پارے میں، اور اسی طرح سورہ شورى میں آئے گا۔ یہاں تو تھوڑا سا کیونکہ اس کا ذکر ہے تو اس نے بیان کر دیا کہ ہم نے نجات دی فرعون سے تم کو، یعنی ان یہودیوں کو جو نجات دی تھی فرعونیوں سے، یسومونکم، جو ان کو برابر جو بھاری بھاری کام ہوتے ہیں ان کے حکومت کے وہ سب ان سے کراتا، بنی اسرائیل سے، سوء العذاب، اور یہ ان کے لیے بہت ہی برا عذاب تھا۔ ظاہر بات ہے بیٹوں کو قتل کرنا تو کتنا بڑا عذاب ہے۔ یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو گنا رہے ہیں اللہ کے رسول کے آنے کے بعد کہ یہ چیزیں ہوئی تم پر، اور پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے۔ جب اللہ کے رسول وہاں آئے مدینے میں اور ان کو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم روزہ کس خوشی میں رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ، اور وہ 10 محرم کا دن تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں موسیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہوں، اور میں موسیٰ کا کہ جو عمل موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں وہ کام کروں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر عاشورہ کا روزہ رکھا، اور کیونکہ اللہ کے رسول مخالفت کرتے تھے یہودیوں کی بھی اس معنی کر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اور مشرکوں سے بھی اللہ کے رسول مخالفت اس لیے کرتے کہ کوئی میرا عمل ایسا نہ ہو جو ان سے مل جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک روزے کے ساتھ اور ملا لوں گا، یا تو اس سے پہلے کا روزہ جو کل کا دن جو ہوگا، یا تو وہ روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 کے بعد 11 کا روزہ رکھا جائے، یعنی 9 کا یا 10 یا 11۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ جب اس نے فرعون نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکل گئے ان کو بنی اسرائیل کو، اور جب دیکھا فرعون کو پتہ لگ گیا کہ وہ سب نکل گئے، کہ ہم اس وقت چلیں گے یہاں سے کہ جب مرغ بولنے لگ جائیں گے، صبح ہوگی جب تو مرغ کی آواز ہوگی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن رات لمبی کر دی اور مرغ نہیں بولے، اور جب بولے تو بہت دیر ہو چکی،
لیکن اس وقت اس نے ایک بکرا ذبح کرایا اور یہ کہا کہ جب تک میں اس کی کلیجی نہ کھا لوں کہ اس سے پہلے میرے سامنے کم سے کم 6 لاکھ کا لشکر جمع ہو جانا چاہیے۔ تو یہ پہنچے بنی اسرائیل کے پیچھے 6 لاکھ کا لشکر لے کر، اور فرعون اور پورے اپنے لشکر کے ساتھ۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ ہم اگر پیچھے ہٹیں تو بھی مریں، آگے چلیں تو بھی مریں۔ تو حضرت یوشع بن نون انہی کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ اپنا عصا اس پر مارو، اور پھر وہ 12 راستے کھلے ان کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ پار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، پیچھے سے فرعونی بھی آ گئے۔ حامان جو بڑا بدبخت تھا سب سے زیادہ، جو اس کا وزیر تھا فرعون کا، اسی کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لایا، وزیر کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے لیے راستے کھلے ہیں کہ ہم جو اتنے بڑے، کیونکہ اس نے دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، اور اسی کی لوگ پوجا بھی کرتے تھے، اور اس کی تقریباً 400 سال تک کے تو اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، ایسی سخت اس کی تندرستی ایسی تھی۔ تو پھر یہ وہاں پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پار ہو گئے، اتر گئے، اور جیسے ہی پار ہوئے تو یہ سب بھی آ گئے وہاں، سب کے سب سمندر کے بیچ میں جب پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے تو کیونکہ وہ کہنے لگا فرعون قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نہ پہنچ جائے، تو پھر اس کو غرق کرا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پار ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ تھوڑی بہت کوئی بڑی بات تھی کہ اتنا بڑا سمندر ہے اس میں سے راستے کا نکل جانا، آدمی کا اسی چیز کو دیکھ کر ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو تمہارے مخالف تھے، اتنے زبردست تمہیں اتنے سالوں سے ستا رہے تھے، وہ تمہارے سامنے سب کے سب غرق ہو گئے، اس کی حکومت جو ہے وہ سب کی سب تباہ ہو گئی، وہ سب کے سب تمہارے سامنے غرق ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔